باب ہے، باب اس کا نام کوئی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ باب اختلاف القراءات و جمع القرآن، قراتوں کا مختلف ہونا اور قرآن جمع کس طرح ہوا، اس کے متعلق اس میں کچھ روایتیں آئیں گی اس باب میں۔ 2211 نمبر روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ہشام بن حکیم بن حزام کو سورہ فرقان پڑھتے ہوئے سنا، اس لہجے کے علاوہ جو میں پڑھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے سورہ فرقان پڑھائی تھی، اور قریب تھا کہ میں ان پر جلدی کر دیتا، یعنی قریب تھا کہ میں ان سے جھگڑا کرتا یا ان کو کوئی میں سزا دے دیتا، کیونکہ میرے دل میں آیا کہ یہ شاید قرآن صحیح نہیں پڑھ رہا، قرآن غلط پڑھ رہا۔ کہتے ہیں ثم محلت ہوں، پھر میں نے اس کو مہلت دی، یعنی اگر کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، اس کو درمیان میں ٹوکنا نہیں چاہیے۔ میں نے اس کو مہلت دے دی حتیٰ کہ وہ فارغ ہو گئے قرات سے۔ ثم لببتہ بردائہ، پھر میں نے نا اس کی چادر کے ساتھ اس کو پکڑ لیا، گھما لیا۔ کیا مطلب؟ اس کی گردن میں چادر ڈال لی اور اس کو پکڑ لیا، گردن میں چادر ڈال کے کھینچ لیا، ٹائٹ کر لیا، اور میں لے گیا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، گردن میں چادر ڈال کے میں سرکار کے پاس لے گیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ قرآن میں نے سنا اس کو، یہ سورہ فرقان پڑھ رہا تھا اس لہجے کے علاوہ جو آپ نے مجھے پڑھایا، کیونکہ قرآن 7 مختلف لہجوں میں نازل ہوا ہے، قراتیں 7 قراتیں ہیں اس کی۔ اچھا، قراتوں کا کیا مطلب وہ آگے آ رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو چھوڑ دے، پڑھ، چل تو سنا پڑھ کے۔ تو وہ پڑھنے لگے، انہوں نے وہ قرات پڑھی جو میں نے سنی تھی، وہ پڑھ رہے تھے، وہ اسی طرح پڑھا۔ سرکار نے فرمایا قرآن اسی طرح نازل کیا گیا۔ پھر مجھے حضور نے فرمایا، حضرت عمر کہتے ہیں پھر حضور نے مجھے فرمایا تو پڑھ عمر، میں نے پڑھا، فرمایا اسی طرح قرآن نازل کیا گیا۔ اچھا، اب حضرت عمر ان کو لائے، کیوں؟ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت معلم اور استاذ تھے، اور وہ حضرت ہشام بن حکیم بحیثیت طالب علم اور شاگرد تھے۔ اور علماء فرماتے ہیں اگر استاد، اگر شیخ طالب علم کو بغیر کسی وجہ کے غلط فہمی کی بنا پر بھی کوئی چھوٹی میں سزا دے دے تو اس کے اوپر وہ ملامت کا مستحق نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پہ سرکار نے ان کو فرمایا دونوں تم ٹھیک ہو۔ پھر فرمایا اسی طرح نازل کیا گیا قرآن۔ پھر فرمایا یہ قرآن 7 قراتوں پر نازل کیا گیا ہے۔ کتنی؟ 7 قراتوں پر قرآن نازل کیا گیا۔ اچھا، اب یہ 7 احرف جو ہے نا، 7 احرف کی بحث چلتی ہے، یہ صحیح حدیث کی وجہ سے ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف۔ اب جو 7 احرف ہے اس کے اوپر بڑی بڑا ڈیٹیل سے یہ اپنا اصول القرآن کی کتابوں میں، مثلا جو ہے اتقان فی علوم القرآن، اس کے اندر یا دیگر کتب میں بڑی ڈیٹیل سے لکھا ہے، اور اس کے بارے میں تقریباً 41 اقوال مختلف ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، اور آگے میں اس کے چل کے کچھ معنی بتاتا بھی ہوں آپ کو۔ تو 7 قراتوں کا مطلب کیا ہے؟ 7 قراتوں کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر حروف کی ادائیگی کا فرق ہے، بس۔ اس کی وجہ یہ ہے اہل عرب کے اندر بندے نئے نئے تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، مختلف لہجہ تھا ہر بندے کا، جس طرح آج ہمارے پنجابی، سرائکی اور پہاڑی زبان ہے، لہجوں میں فرق ہے۔ فیصل آباد کی پنجابی اور ہوگی، لاہور کی اور ہوگی، سرگودے کی پنجابی اور ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن مطلب سب کا ایک ہی۔ مثال کے لے، اب تم کہاں جا رہے ہو، ہم بولیں گے اس کو کہ تسی کدھر جا رہے ہو، اس کو فیصل آباد والے اپنے انداز میں بولیں گے، سرگودے والے دوست اس کو بولیں گے اب کدھر چلے ہو، یا وہ کچھ بولیں گے کدھر بہنے پہ ہو، یہ پہاڑی زبان ہے، مطلب سب کا ایک ہے، سمجھ لگی؟ اسی طرح قرآن کریم کے لہجے ہیں، مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، ایسے ہی بعض قراتوں میں آیا ہے وہ اس طرح پڑھتے ہیں اس کو قاری مالک یوم الدین، مالکی کی جگہ مالکی۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، بعض قراتوں میں ہے کہ والضحی واللیل اذا سجی، مطلب ایک ہے، انداز تھوڑا سا مختلف ہے لیکن مطلب یہ معنی 7 قراتوں، کیونکہ قبیلے علیحدہ علیحدہ تھے، تو نبی علیہ السلام نے 7 مختلف لہجوں میں قرآن پڑھنے کی اجازت عطا فرمائی۔ اچھا جی، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم میں بھی یہی بات کی، المنہاج میں انہوں نے کہا سب سے صحیح قول حدیث کا اس تشریح میں یہی ہے کہ یہ کیفیت نطق
کلمات کو پڑھنے کے انداز کا اختلاف ہے، اور 7 طرح کی وہ چیزیں ہیں جن کے اندر مختلف لہجے ہیں جن کے اندر اس کی اجازت عطا فرمائی گئی۔ اور سند جید کے ساتھ مسند احمد کی حدیث مولا علی قاری لکھتے ہیں القرآن کلہ ثواب، قرآن ہر طرح صحیح ہے جب تک مغفرت کو بندہ عذاب یا عذاب کو مغفرت نہ بنا دے، یعنی قرآن ایسے انداز سے نہ پڑھو کہ آیت رحمت سے آیت عذاب والا معنی نکلنے لگ جائے اور عذاب کی آیتوں کا مفہوم تم وہ رحمت والا بنا دو، اس طرح نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لہجے ہیں ان کے اندر اجازت دی گئی۔ 7 قراتیں متواتر ہیں، باقی شاذ ہیں، شاذ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور متواتر جو 7 ہیں وہ ابھی بھی پڑھی جاتی ہیں، دنیا پہ رائج ہے، کثرت سے زیادہ یہ قرات حفص پڑھی جاتی جو ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، اور یہی بات باقی محدثین نے بھی کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 پڑھنے کی، اچھا حضور نے 7 کی اجازت کیوں دی؟ امام ابن عبد البر باقلانی کہتے ہیں سرکار کی نگاہ نبوت دیکھتی تھی یہ 7 قراتیں قیامت تک رہنی ہیں، یہ میری امت کے غلاموں نے پڑھتے رہنا۔ تو متفق علیہ حدیث ہے، اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا، یہ لفظ امام مسلم کے تھے۔ اور مولا علی قاری کہتے ہیں کہ امام ابو عبیدہ نے اس حدیث کے تواتر کا دعویٰ کیا ہے، یہ 21 صحابہ سے مروی ہے، ان کی مراد تواتر لفظی، لفظاً یہ تواتر ہے، اور تواتر مانوی کے اندر تو کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور 2212 نمبر روایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک بندے اس کو سنا، اس نے قرآن پڑھا، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے خلاف قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، حضور نے اور پڑھا، اس نے حضور کے الٹ پڑھا۔ میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لے کر، میں نے حضور کو بتایا یا رسول اللہ آپ سے میں نے قرآن سنا اور انداز سے یہ اور انداز سے پڑھ رہا تھا، میں نے پہچان لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں ناپسندیدگی کے آثار، یعنی حضور کے چہرے میں ناپسندیدگی کے آثار کیوں آئے؟ اس وجہ سے آئے کہ آپ کو خوف تھا کہ میری امت کہیں اہل کتاب کی طرح قرآن کریم کے پڑھنے میں اختلاف کا شکار نہ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے آقا کریم علیہ السلام نے اس چیز کو ناپسند جانا فرمایا، کلاکما محسن، تم میں سے دونوں ہی اچھے ہیں، تم میں سے دونوں ہی اچھے ہیں، فلا تختلفوا، اختلاف نہ کرو، بے شک تم میں سے پہلے جو یہودی نصارہ عیسائی وغیرہ تھے انہوں نے اختلاف کیا، وہ ہلاک ہو گئے، یعنی انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اتنا اختلاف کیا، ایک نے کہا ایسے ہے، دوسرے کا نہیں ایسے، اس نے اپنی بنا لی، اس نے اپنی بنا لی، اختلاف کیا اور ہلاک ہو گئے، تباہ ہو۔ لہٰذا تم اس کے اندر اختلاف، قرآن میں اختلاف نہ کرو، امام بخاری نے اسے روایت کیا۔ 2213 نمبر روایت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں تھا، ایک بندہ آیا اور نماز پڑھنے لگا، ظاہر معنی یہ ہے کہ وہ چاشت کی نماز پڑھ رہا ہوگا، یہ کوئی نفل پڑھ رہا ہوگا، پھر اس نے ایسی قرات کی کہ میں نے اس کا انکار کیا، یعنی میں نے کہا یہ صحیح نہیں ہے، میں نے اس کا رد کیا کہ یہ بندہ صحیح نہیں پڑھ رہا قرآن۔ پھر ایک اور بندہ آیا، اس نے قرات اور کوئی شروع کر دی، ایک وہ تھی جو میں پڑھتا تھا، ایک تھی وہ بندہ پڑھ رہا تھا، اس نے آگے تیسری شروع کر دی، میں نے انکار کیا۔ جب ہم سب نے اپنی اپنی نماز کو پورا کر لیا، چاشت کی نماز پڑھ کے یا نفل وغیرہ پڑھ کے فارغ ہوا، ہم سارے اکٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، میں نے کہا یا رسول اللہ اس بندے نے قرآن پڑھا ایسے انداز میں کہ میں نے اسے ٹھیک نہیں سمجھا، اور دوسرا آیا یا رسول اللہ اس نے بھی قرآن پڑھا، اس نے اسے بھی علاوہ بدل کے پڑھا، اس نے کوئی تیسری قرات میں پڑھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان دونوں کو حکم دیا، فقرأ، ان دونوں نے پڑھا باری باری، ایک نے تلاوت سنائی دوسرے نے سنائی، حضور علیہ السلام نے ان دونوں کے معاملے کو اچھا اور بہتر قرار دیا کہ تم دونوں ٹھیک پڑھ رہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فسکت فی نفسی، یہ مجہول پڑھا جائے گا، مولا علی قاری نے ڈیٹیل سے لکھا ہے یہ مجہول ہے، فسکت فی نفسی، میرے دل میں، میری ذات میں، یعنی میرے دل میں تکذیب کو گرایا گیا۔ کیا مطلب؟ شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا کہ یار یہ تم جھٹلاؤ اس بات کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کلام 3 طرح پڑھا جائے گا، اللہ کا کلام تو نہیں بدلتا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور شیطان آپ دیکھیں وسوسہ ڈال سکتا ہے، اور پیچھے وسوسے والے باب میں گزر گیا، صحابی آئے یا رسول ہمارا دل کرتا ہے ہم جل کے کوئلہ ہو جائے، لیکن جو باتیں شیطان دل میں ڈالتا وسوسے آتے ہیں وہ بتانا ہم گوارہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا ذالک صریح الایمان، یہ کامل ایمان کی نشانی ہے، جس کا ایمان کامل ہوتا ہے شیطان اسی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اچھا قرار دیا کہ دونوں نے صحیح پڑھا، تو ابی بن کعب فرماتے شیطان نے فوراً میرے دل میں وسوسہ ڈالا جھٹلا دوں کہ میں ولا اذ کنت فی الجاہلیہ، حالانکہ جب یہ اتنی سخت وسوسہ تھا کہ میں جب زمانہ جاہلیت میں تھا اس وقت بھی میرے دل میں اتنا شدید وسوسہ کبھی نہیں آیا۔
اچھا جی، یعنی میرے دل میں شیطان نے یہ بات ڈال دی کہ تم یہ بات نہ ماننا کہ یہ دونوں سے ہی پڑھ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اب وہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں تو میں مانتا ہی نہیں تھا، اسلام لایا ہی نہیں تھا، نہ نبی علیہ السلام کو مانتا تھا نہ خدا۔ اگر اس وقت میرے دل میں اس طرح کا خیال آتا، نارمل چیز تھی، کیونکہ ہم کلمہ ہی نہیں پڑھتے، کلمہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بارے میں خیال آئے تو آپ نے اس کو اپنے نفس میں اس وسوسے آنے کو بہت بڑا گناہ سمجھا کہ شاید یہ میرے دل میں وسوسہ آیا تو آیا کیوں؟ تو کہتے ہیں میری جاہلیت میں اس طرح کی بات نہیں آئی، اب آ گئی ہے۔ اچھا جی، تو ایک قاضی یاز مالکی نے اور باقی صاحب نے یہی معنی اس کے بیان کیے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام نووی نے اس کا معنی کہتے ہیں وسوسہ الیہ الشیطان تکذیبا اشد مما کنت علیہ فی الجاہلیہ لانہ کان فی الجاہلیۃ غافلا۔ اچھا، جب یہ بات ہوئی شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تو تکذیب کر دے، اور کہہ رہے زمانہ جاہلیت میں اس طرح کا وسوسہ کیوں نہیں آیا، آج آ رہا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قد غشینی، ملا علی قاری فرماتے ہیں، حدیث شریف کے لفظ پہلے دیکھ لیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا ما قد غشینی، جو چیز مجھ پہ چھا گئی تھی، چھایا کیا تھا؟ وسوسہ۔ وسوسہ کدھر آتا ہے؟ ہائے ہائے، وسوسہ کدھر آتا ہے؟ تو حضرت جناب اپنا وہی کہتے ہیں وسوسہ میرے دل میں آیا، دل میں وسوسہ آیا اور اس نے مجھے دل میں پریشان کیا، میرے آقا کو پھر بھی پتہ چل گیا۔ سرکار نے جب دیکھ لیا نا، جب مجھ پہ چھا گیا ہے، تو حضور نے کیا کیا؟ ملا علی قاری کہتے ہیں وسوسہ نکالنے کے لیے ضرب فی صدری، سرکار نے ید اللہ والا ہاتھ میرے سینے پہ مارا، ففدت عرقا، میں نچڑ گیا پسینے میں، میری کیفیت ایسی بن گئی، مجھے پسینہ آنے لگ گیا، وَكَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى اللَّهِ فَرَقًا، اور اتنا ڈر لگا كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى اللَّهِ، گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیفیت بن گئی اس ٹائم کہ مجھے خدا نظر آ رہا، اللہ نظر آ رہا ہے، گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ ملا علی قاری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے کیفیت پیدا ہوئی، شیطان نے وسوسہ ڈالا، سرکار نے اپنا ہاتھ لگا کے نور بھر دیا دل میں نور بھر دیا محبوب علیہ السلام نے۔ اللہ اکبر، اور میری یہ حالت ہوگی میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی میری طرف یہ پیغام بھیجا گیا ہے ان اقرأ القرآن علی حرف، کہ میں ایک لہجے پر، ایک قرات پر قرآن پڑھوں۔ میں نے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا اس معاملے میں کہ اللہ میری امت پر آسانی کر دے، کیونکہ ایک لہجہ، عرب مختلف لہجے ہیں، ان کے اپنی اپنی بولیاں ہیں، ایک لہجے میں پڑھنا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا اللہ آسانی کر دے میری امت پر، تو میری طرف دوسری مرتبہ یہ بات لٹائی گئی، میں میرے محبوب دو قراتوں پر پڑھ لو۔ میں نے پھر دوبارہ رجوع کیا کہ آسانی ہو جائے میری امت پر، تو میری طرف تیسری بار بھی یہ لٹایا گیا، کہ تیسری بار یہ لٹایا گیا، دوبارہ مجھے تیسری بار یہ پیغام بھیجا گیا کہ محبوب 7 قراتوں پر آپ قرآن کو پڑھ لو۔ اور محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ، اور کہا گیا مجھے، یہ پیغام بھیجا گیا محبوب آپ کے ہر بار رجوع کرنے کے بدلے میں نے آپ کو ایک سوال کی اجازت دی ہے جو آپ مجھ سے مانگ لیں۔ 3 بار آپ نے میری بارگاہ میں رجوع کیا، میں 3 بار آپ نے تو جو مانگا سو مانگا، امت کے لیے قراتیں زیادہ ہونا مانگا، یعنی اے اللہ میری امت کو زیادہ لہجوں کی اجازت دے دے، ان کے لیے کہیں تنگی نہ ہو جائے، آسانی رہے۔ آپ نے تو 3 بار لہجہ مانگا، میں نے آپ کو 3 دعائیں بطور گفٹ عطا فرمایا، آپ جو چاہیں جو مانگے اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا پہلی دعا میں مصطفیٰ نے مانگا اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت کو بخش دے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں اس سے مراد اہل کبائر ہیں۔ پہلی بار سرکار نے بڑے پاپیوں کی گناہ کی شفاعت مانگی، یا اللہ جو بڑے بڑے ہیں نا، بڑے بڑے گناہ کرنے والے، اللہ ان کو معاف فرما دے۔ اللہم اغفر لی امتی، دوسری بار پھر دعا مانگی اللہ میری امت کو بخش دے۔ اس سے مراد صغیرہ والے، ملا علی قاری کہتے ہیں صغیرہ، کیونکہ پہلے بڑے چھوٹے، صغیرہ تو ویسے بھی معاف ہوتے رہتے ہیں نمازوں میں، وہ حدیثیں گزر گئی پیچھے۔ اور محبوب علیہ السلام فرماتے اخرت الثالثۃ لیوم، تیسری دعا میں نے سنبھال کے رکھ لی ہے اس دن کے لیے۔ اب یہ جملہ قابل غور ہے، اس دن کے لیے سنبھال کے رکھی ہے، یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم علیہ السلام، جس دن ساری مخلوق میری طرف آئے گی، حتیٰ کہ جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ بھی میں مصطفیٰ کے پاس آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
وہ کس طرح شعر ہے خلیل اللہ کو وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز ہو گیا، حضور کے دوارے سے دور چلا گیا، وہ جہنم میں گیا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہوگی قیامت کے دن۔ اور ملا علی قاری فرماتے ہیں وفیہ دلیل علی رفعت ابراہیم علیہ السلام علی سائر الانبیاء، اس میں دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سارے انبیاء دیگر انبیاء سے افضل ہیں، وتفضل النبینا علی الکل صلوات اللہ وسلام علیہ مجمعین، اور پورے 1.25 لاکھ نبی سے اونچا مقام اللہ نے ہمارے آقا کو عطا فرمایا۔ یہ مسلم کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ فرمایا سارے نبی تاکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا میری بارگاہ میں آئیں گے۔ وہ شفاعت کے چیپٹر میں مزید ڈیٹیل سے یہ روایتیں آئیں گی۔ 2214 نمبر روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے ایک قرات پر قرآن پڑھایا، میں نے ان سے دوبارہ رجوع کیا کہ یہ اس کے اندر معاملہ آسان ہونا چاہیے۔ ہمیشہ میں اللہ رب العالمین سے زیادتی اس کی طلب کرتا رہا اور وہ مجھے اللہ تعالیٰ زیادہ چیزیں قراتیں عطا فرماتا رہا تاکہ 7 قراتوں پر جا کر انتہا ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو امام زہری ابن شہاب زہری آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے، مجھے یہ بات پہنچی ہے، امام زہری کو یہ بات بڑوں سے پہنچی ہوگی، صحابہ تابعین سے، بڑوں سے۔ آپ فرماتے مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ وہ 7 جو حروف تھے، 7 احرف سے مراد وہ انما ہی فی الامر تکون واحدا، وہ اللہ کا حکم ایک ہی معنی رکھتا ہے۔ حلال و حرام میں 7 قراتیں مختلف نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ایک قرات کے مطابق قرآن پڑھیں تو اس میں ایک چیز حلال ہے، دوسری قرات کے مطابق قرآن پڑھیں تو اس میں وہ چیز حرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ 7 قراتوں میں حلال و حرام ایک ہے۔ قرآن کے احکامات جس مرضی لہجے میں قرآن پڑھیں، حکم کبھی بدلے گا، صرف انداز بدلے گا، جیسے ہم نے پہلے بیان کر دیا۔ مثلا بعض میں لاکنہ کو لاکن پڑھ لیں گی، تشدید کی جگہ سکون، اور ودوہا کو ودوہی، مالکی کو مالکی یوم الدین، زیروں زبروں لہجوں کا فرق ہے، بس معنی ایک ہی ہے۔ آگے ملا علی قاری بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں علماء کا پھر اختلاف ہے، وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ 7 چیزوں میں بہت زیادہ نا اختلاف ہے، وہ 7 کیا ہیں؟ بعض نے کہا امر نہیں، حلال حرام، محکم متشابہ اور امثال، یہ 7 چیزیں۔ اچھا، اور اس کے بعد اصولی کہتے ہیں کہ اس سے 7 سے مراد مطلق، مقید، عام، خاص، ناسخ مؤول، ناسخ منسوخ، مجل مفسر، استثناء اور اس کی اقسام وغیرہ، یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں یہ 7 ہیں۔ لغوی کیا کہتے ہیں؟ لغوی کہتے ہیں 7 حروف سے مراد حذف، صلہ، تقدیم، تخیر، استعارہ، تکرار، کنایہ، حقیقت، مجاز، مجمل، مفسر، ظاہر، غریب، یہ چیزیں آپ علم البلاغہ میں جو پڑھتے ہیں۔ اور نحویوں نے کیا کہا؟ ہر بندے نے اپنے حساب سے تشریح کرنی ہے نا۔ نحویوں نے کہا علم نحو کے اعتبار سے 7 حروف کا مطلب ہے مذکر، مؤنث اور مفرد، جمع اور معرفہ، نکرہ، حروف کا اختلاف، یہ ساری چیزیں، اور ضمہ، کسرہ، اعراب، سارا، قسم، جواب قسم، تصغیر، تعظیم، یہ چیزیں۔ صوفیاء نے کہا اس سے مراد زہد، قناعت ہے، حرمت، خدمت، حیا، کرم اور مجاہدہ، مراقبہ، رجا، امید، اللہ کا مشاہدہ، شوق، محبت اور صبر، محاسبہ، یہ چیزیں۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں ہر بندے نے اپنے فہم کے مطابق یہ بات کی ہے، سب سے زیادہ صحیح بات، صحیح قول ہے 7 حروف سے مراد قرآن کی 7 قراتیں، قرآن کے 7 لہجے، متفق علیہ روایت ہے۔ آگے جی دوسری فصل 2215 نمبر روایت، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو ملے اور کہا ہے جبریل میں بھیجا گیا ہوں امیین کی امت کی طرف۔ امیین یہ ام القرآن میں رہنے والے، مکہ کی بستی میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کی جماعت کی طرف میں بھیجا گیا ہوں، اور یہ نہیں ہے باقیوں کی طرف نہیں بھیجا گیا، سمجھ آئی؟ کیونکہ وہ تو قرآن میں ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بھی فرما دو میں پوری کائنات کا رسول بن کے آیا ہوں، لیکن اسپیسیفک وہاں پر حضور ان میں رہ رہے تھے اس لیے ان کا ذکر کیا، عدم ذکر سے کسی کا ذکر نہیں کیا، عدم ذکر سے عدم حکم لازم نہیں آتا، اس کا ذکر نہیں ہے تو اس کا حکم ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اچھا جی، تو میں ان کی طرف بھیجا گیا ہوں، ان میں کچھ بوڑھے ہیں اور شیخ الکبیر بزرگ بندے ہیں، کچھ بوڑھی خواتین ہیں اور کچھ بوڑھے بزرگ ہیں، غلام، کوئی غلام ہے، کوئی لونڈی ہے،
اور کوئی وہ بندہ ہے جس کو کتاب بالکل پڑھنی آتی نہیں ہے اوپر سے دیکھ کے بھی، تو ان کی طرف میں بھیجا گیا ہوں جبریل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن 7 قراتوں پر 7 لہجوں پر نازل کیا گیا۔ امام ترمذی نے روایت کیا، اور امام احمد کی روایت اور ابو داؤد کی روایت میں ہے لیس منہا الا شافن کافن، ان میں سے جو بھی لہجہ بندہ پڑھے گا وہ اس کو شفا بخشے گا اور اس کو کافی ہوگا۔ یعنی شفا بخشے گا کیا مطلب ہے؟ ایک تو اس کے سینے میں اللہ اپنے نور ایمان کی شفا داخل کرے، نور ایمان کی برکت سے سینہ روحانی بیماریوں سے شفا یاب ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ مقصود کو سمجھنے میں اور مقصود تک پہنچنے میں اس کو کوئی بیماری نہیں آئے گی، وہ پہنچ جائے گا آسانی سے۔ اور کافی ہے یعنی اظہار اعجاز، قرآن کا اعجاز وہ جس لہجے میں پڑھے اس کے لیے ظاہر ہو جائے گا۔ اور نسائی کی روایت میں ہے جبریل اور میکائیل دونوں میرے پاس آئے، جبریل دائیں جانب بیٹھ گئے، میکائیل علیہ السلام بائیں جانب بیٹھ گئے۔ جبریل علیہ السلام کہنے لگے محبوب قرآن پڑھیے ایک قرات پر، میکائیل کہنے لگے زیادہ، مزید اور زیادہ ہونا چاہیے، تو حتیٰ کہ 7 قراتوں تک بات گئی۔ فرمایا ہر حرف کافی بھی ہے شافی بھی ہے۔ 2216 نمبر روایت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک قصہ بیان کرنے والے بندے کے پاس سے گزرے۔ قصہ بیان کرنے والا قاص، ایک ہوتا ہے عربی میں واعظ نصیحت کرنے والا۔ آج وہ جو قاص عربی کے تھے نا، قاصین قصہ بیان کرنے والے، ہمارے عرف میں ان کو واعظ کہا جاتا ہے۔ ہمارے عرف میں فرق ہے عالم اور واعظ کا۔ ایک بندہ عالم دین، ایک بندہ صرف واعظ خطیب بندہ، بس تقریریں کرتا ہے، پڑھا پڑھا کوئی نہیں، علم اس کو کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس کتابیں اردو کی 4 رٹا پھیر کے کر رہا تقریر۔ اس کو ہمارے عرف میں واعظ آج کل کہتے ہیں، عربی میں جبکہ اس کو قاص کہتے تھے، کہ لوگ قصے کہانیاں سناتے تھے اور مقصود و مطلوب صرف پیسہ بٹورنا ہوتا تھا۔ تو آپ ایک قصہ بیان کرنے کے والے کے پاس گزرے جو کہانیاں قصے سنا رہا تھا، اور یقرأ، وہ قرآن پڑھتا پھر لوگوں سے مانگتا، یعنی قرآن کے قصے سناتا، 4 آیتیں بھی اندر سنا دیتا، پھر لوگوں سے مانگتا خود۔ آج دیکھیں، آج ہمارے عرف میں خطیب ایسا نہیں کر رہے، کہانیاں کسے سناتے ہیں، قرآن کے واقعات سناتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں لائیں جی 50,000 روپیہ دیں، میں نے جو تقریر نہیں کی، تقریر کی اجرت۔ فاسترجع، آپ نے استرجاع پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو قرآن پڑھے اس کو چاہیے وہ اللہ سے مانگے، قرآن کے وسیلے سے، بہی قرآن کے وسیلے سے اللہ سے مانگے۔ فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ، بے شک ان قریب ایسی قومیں آئیں گی وہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن پڑھ کے قرآن کے ذریعے لوگوں سے مانگیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد اور ترمذی نے روایت کی۔ اب قرآن کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں، اور حدیث میں پیچھے گزر گئی، من طلب العلم، ابن ماجہ کے اندر، من طلب العلم لیماری بہ الصحفاء، صفحاء جو ان بیوقوفوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے دین پڑھے، یا علماء میں فخر کرنے کے لیے، او لیصرف وجوہ الناس، یہ لوگوں کے چہرے اپنی طرف پھیرنے کی وجہ سے، فرمایا فنار فنار، اس کے مقدر میں صرف جہنم کی آگ ہی ہے۔ تیسری فصل ہے 2217 نمبر روایت برادر رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھنے کے ساتھ وہ لوگوں سے کھانا کھاتا رہا، صرف اس نے کھانا بٹورا، روٹی بٹوری قرآن پڑھ کے، فرمایا قیامت کے دن آئے گا اس کے چہرے پہ ہڈیاں ہی ہوں گی، گوشت نہیں ہوگا، چہرہ مرجایا ہوگا، اس کا چہرے میں گوشت کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا۔ امام بہقی نے شعب الایمان، اور کہ میدان محشر والے دیکھیں گے کہ یہ وہ بندہ تھا جو دین بیچ کر صرف روٹی کماتا تھا، اس کا مقصود اللہ کی رضا کوئی نہیں تھا، دین کی تبلیغ نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے البہلوان الذی یلعب فوق الحبال، وہ پہلوان جو رسیوں کے اوپر کھیل کے پیسے کماتا ہے نا، احسن من العلماء الذین یمیلون الی المال، وہ ان مولویوں اور ان عالموں سے اور ان پیروں فقیروں سے بہتر ہے وہ پہلوان، وہ کرتب دکھانے والا بندہ، وہ اپنا ایک یعنی کلاکار بندہ جو لوگوں کو انٹرٹین کر کے پیسے لیتا ہے، ان علماء سے وہ بہتر ہے جو دین بتا کر لوگوں سے مال بٹورتے ہیں، اور مقصود و مطلوب دین پڑھ کے پڑھانے سے بتانے سے ان کا مقصد صرف پیسہ ہوتا ہے، ان بندوں سے وہ کرتب والا دکھانے والا بندہ کلاکار بہتر ہے۔ کیوں؟ لأنہ یأکل الدنیا بالدنیا، وہ دنیا کے بدلے دنیا کا لے رہا ہے،
دنیاوی کام کرتا ہے، دیکھیں نا وہ ٹیلنٹ جو اس کا وہ دنیاوی کام ہے نا، وہ دنیاوی ایک حرکتیں کرتا ہے، ایکٹنگ کرتا ہے اور لوگوں سے پیسے کھاتا ہے. وَهَؤُلَاءِ يَأْكُلُونَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ، اور یہ دین کے بدلے دنیا کھا رہے ہیں. فَيَسْتُكُ عَلَيْهِمْ قَوْلُهُ تعالیٰ، اور ان پر قرآن کی وہ آیت صادق آتی ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا. فما ربحت، ان کی تجارت نے ان کو نفع نہ دیا اور وہ ہدایت والے نہ ہو سکے. اللہ، حضرت حسن بصری یہ فرمایا کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے. آگے 2218 نمبر روایت ابن عباس فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان نہیں کراتے تھے صورتوں کی تفصیل کی، حتیٰ کہ آپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو گئی، ایک بھی صورت کہاں ختم ہوئی، دوسری کہاں سے سٹارٹ ہوئی، یہ پہچان آقا کریم علیہ السلام نہیں کروایا کرتے تھے جب تک بسم اللہ نہ اتری. حکمت اس کے اندر یہ تھی، بسم اللہ اترے گی، بسم اللہ سے 2 صورتوں کے درمیان فاصلہ ہوگا، امت کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ بسم اللہ قرآن کا یا کسی صورت کا جز نہیں ہے شروع میں، بلکہ یہ 2 صورتوں کو آپس میں جدا کرنے کے لیے آئی ہے. ایک بسم اللہ قرآن میں اجماع امت ہے، اس کے اوپر وہ قرآن کا حصہ ہے جو صورت نمل کے اندر آتی ہے 19واں پارہ، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے. اس کے علاوہ صورتوں کے سٹارٹ میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوتی ہے قرآن پاک میں یا ہم پڑھتے ہیں، یہ قرآن کریم کی آیات کا حصہ نہیں، یہ فاصلہ کرنے کے لیے آئی. اس حدیث کے اور بھی بڑے معنی ہیں، بڑوں نے بیان کیے، یہ معنی ادب کے زیادہ لائق ہے. بعض نے یہ بھی کہا سرکار کو پتہ نہیں چلتا تھا، یہ تو ویسے ہی ہو نہیں سکتا. آگے وہ آ رہی آخری حدیث آ رہی ہے، اس میں لگ جائے گا پتہ کہ پتہ چلتا تھا کہ نہیں چلتا تھا. امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا، سرکار پہچان نہیں کروایا کرتے تھے، حکمت تھی، بسم اللہ آئی، تفصیل ہو گئی. 2219 نمبر روایت لقمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم حمص میں تھے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ یوسف پڑھی، ایک بندہ کہنے لگا اس طرح تو یہ نازل نہیں کی گئی، یہ تو نازل ہی نہیں ہوئی اس طرح. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کی قسم میں رسول اللہ کے زمانے میں پڑھتا ہوتا تھا اور سرکار نے مجھے فرمایا تھا حسنتا، واہ عبداللہ واہ، اور میرے اس قرآن پہ مجھے رحمت للعالمین نے داد عطا فرمائی. حسنتا، تو نے بڑا پیارا پڑھا. اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کو کام اچھا کرے اس کو داد دینا ہمارے آقا کی سنت ہے. اس کو یہ کہنا کہ تو نے اچھا کہ واہ 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 سبحان اللہ، کمال ہے جی، چھا گئے، کیا بات ہے، یہ جملے ہمارے عرف کے ہیں. تو وہ یعنی اچھا کام کو کر رہا ہے. قرآن پڑھا کسی نے، پیاری نعت شریف پڑھی، اچھا بیان کیا، تو اس کو داد دینا یہ سنت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی حوصلہ افزائی کرنا ہمارے حضور کی سنت ہے. ہمارے بندوں میں بڑی کمی ہوتی ہے اور ہمارے سنیوں میں تو شدید قسم کی کمی ہے. یہ زندگی میں کوئی بندہ جان لو لگا دے کسی کام کے لیے، یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ تو نے اچھا کام کی. وہ مرنے کی دیر ہے، پھر دیکھیں 2 ہفتے میں دربار بنتا ہے اور پھر جا کے وہاں چادریں اور پھول اور وہاں پہ اپنا چمے اور پتہ نہیں کیا کیا یہ کرتے ہیں، جا کے جو پھر چڑھاتے ہیں، پھر نمک بھی رکھ دیتے ہیں ادھر کہ یہاں کا نمک حضرت صاحب کا لگائیں گے نا تو آپ کو شفا ہوگی. زندگی میں اسے کوئی شفا اس کو بھی دے دیتے، کوئی زندہ دنیا میں بھی اس کا کوئی دل راضی ہوتا ہے، کوئی یار ٹھیک ہے، کوئی بندوں کو ہے کو تھوڑا سا ان کو کوئی قدر ہے تھوڑی، وہ نہیں، مرنے کے بعد چادریں چڑھا دیں گے اور دربار تعمیر ان سے کرا لیں آپ، یہ نہیں غیر مناسب. آپ دیکھیں ہمارے بہت سے اولیاء کاملین، حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں آپ دیکھیں ان کے اہل علاقہ نے ان کو کتنا تانگ کیا، اور آج دیکھیں وہ جو تانگ کرنے والے اس وقت چلے تھے، آج ان کی نسلیں اور وہی اہل علاقہ آج وہاں پہ کیا وہ کتنی عقیدت کرتے ہیں، زندگی میں نہیں کی عقیدت اتنی. بس یہ چیز ہے. تو اس کے اندر حدیث شریف میں ہمیں یہ ملتا ہے. یہ صرف میں آپ کی بات یہ نہیں کر رہا، آپ زندگی کے جس بھی شعبہ میں ہوں، مثلا تمام شعبہ ہے زندگی کے اندر، کوئی بندہ ہے آپ کا بھائی ہے، بہن ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، والد ہیں، والدہ ہیں، آپ کا دوست ہے، رشتہ دار ہے، ہمسایہ ہے، کزن ہے، جو بھی ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی اچھا کام اس میں دیکھیں، اس کی تعریف کرنے کی عادت بنائیں، اس کو داد دینے کی عادت بنائیں کہ بیٹا آپ نے اچھا کام کیا، بھائی جان آپ نے اچھا کام، بہنا آپ نے یہ اچھا کام کیا، والد صاحب کو ابا جی ماشاءاللہ بڑا دل راضی ہوا آپ نے یہ کام کیا. ہمارے یہ میں دیکھتا ہوں یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز کم ہے، اور اللہ اکبر اتنے لوگ قابل ہیں اس معاشرے میں، اتنے محنتی ہیں، حوصلہ افزائی کرنے والا بندہ ہی کوئی نہیں. اور آپ نہیں جانتے کہ آپ کی حوصلہ افزائی کسی بندے کے لیے کتنا ایک یعنی گولی کا کام کرتی ہے، اس کو دلیر کر دیتی ہے یہ چیز.
اب جب حضور نے حسنتا فرما دیا تو سوچیں عبداللہ بن مسعود کتنے دلیر ہو گئے ہوں گے کہ سرکار نے مجھے دعوت دے دی ہے، اللہ اکبر۔ تو فبینہ یکلمہ، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اسی دوران وہ بندہ یہ بات کر رہا تھا، اس کے منہ سے شراب کی خوشبو آنے لگی، شراب پینے کی۔ فقال، عبداللہ بن مسعود فرمانے لگا تو شراب پیتا ہے اور قرآن کو جھٹلاتا ہے، پیتا شراب ہے اور اعتراض کس پہ کر رہا ہے؟ جو ساری زندگی رحمت للعالمین کے جوڑے اٹھاتا رہا، جو حضور کا مصلی اٹھاتا رہا، شراب پیے اور بندہ اور اعتراض ابن مسعود پہ کرے۔ فرمایا پیتا شراب اور جھٹلاتا قرآن کو، پھر اس کو فضرب الحد، اس پر حد لگائی گئی۔ اب آپ دیکھیں اس کے اندر ایک بندہ کہنے لگا کہ اپنا خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جی 90 لاکھ مسلمان کیا تھا، یہ کہاں لکھا؟ اس ٹائم تو 90 لاکھ بندہ ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا اچھا گوگل پہ دیکھ لیتے ہیں، اس ٹائم 90 لاکھ تھا، خیر 90 لاکھ سے زیادہ نکلا ہے گوگل پہ، میں نے کہا دیکھیں وہ 90 لاکھ تو بندہ تھا۔ میں نے کہا چلیں 90 لاکھ نہیں کیا، ٹھیک ہے نہیں کیا، کتنا کیا ہوگا؟ 80 لاکھ، 70 لاکھ، 50 لاکھ، 40، 10، 5، 1 لاکھ ایک بھی نہیں کیا، 10,000 نہیں کیا، 100 بندہ۔ میں نے کہا یار آخر ہند میں کیسے دین پھیلا ہے؟ صابر کلی رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی مجدد الفسانی، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ، تمام صوفیہ۔ میں نے کہا چل یار 100 بندہ تو کم از کم اتنا تو مان لو گے آپ مشکل سے؟ انہوں نے کہا ہاں 100-200 بندہ تو ہو سکتا ہے، یہ تو ہمارے مثالیں کچھ نظر آتی ہیں کئی بندوں نے۔ میں نے کہا چلیں کہ 100,000 بندہ، 1000 چھوڑے 100 کو بندہ مسلمان کیا، ٹھیک ہے کیا ہوگا۔ میں نے کہا سر آپ نے کتنے مسلمان کیے؟ امام ابو حنیفہ ایک رات میں ختم قرآن کرتے تھے، فلاں کتاب کے اندر حدیث ہے جو 3 دن سے کم کرے اس نے تو قرآن سمجھا ہی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کیوں، وہ ان کو حدیث کا ہی نہیں تھا پتہ۔ اچھا میں یہ اس طرح کی وہ باتیں دوست کر رہا تھا ساتھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ 40 سال ایک رات میں ختم قرآن، اور حدیث میں ہے کہ 3 دن سے کم جو کرے اس نے قرآن سمجھا ہی نہیں، تو کتنے دن میں کرنا چاہیے؟ بخاری میں آتا ہے 7 دن میں کم از کم قرآن ختم کرو۔ میں نے کہا ساتھ امام صاحب کو چھوڑے، آپ بتائیں آپ نے زندگی میں کتنی مرتبہ 7 دن میں قرآن ختم کیا؟ وہ میرے منہ کی طرف دیکھے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، یہ تو کوئی طریقے بغداد کے حوالے پڑھتا یا شروحات، میں چھوڑ دے یار۔ آپ دیکھیں آپ نے 7 بار، اور حدیث کے اگلے لفظ 7 بار نہیں ہو سکتا، مہینے میں کر لو۔ تو میں نے کہا جی آپ یہ بتا دیں پھر مہینے میں کبھی زندگی میں قرآن پڑھا؟ وہ آگے سے چپ۔ میں نے کہا چلیں سال میں 1 قرآن تو ختم کرتے ہوں گے؟ نہیں۔ میں نے کہا شہزادے سال میں تم 1 پڑھنے کی تجھے توفیق نہیں ہے، اور باتیں تو اسے کر رہا ہے جو 40 سال روزانہ رات کو پڑھتا رہا، کیا باتیں کر رہے ہیں یار، اپنے کام تو دیکھو پہلے۔ پھر وہ حدیث کا کیا مطلب ہے کہ 3 دن میں جس نے نہیں پڑھا؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے معنی میں غور و فکر کر کے نہیں پڑھا۔ پھر میں نے عثمان غنی والی بات اس کو بتائی، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ رات کو 1 رکعت میں قرآن ختم کرتے تھے، صحیح سند سے ثابت ہے حدیث کا۔ تو میں نے کہا یار آپ سے اور مجھ سے تو زیادہ حضرت عثمان غنی کو پتہ ہی تھا حدیث کا، انہوں نے تو ڈائریکٹ حضور کے سامنے بیٹھ کے دین پڑھا تھا، آپ سے اور مجھ سے تو کم از کم زیادہ ہی سمجھ تھی ان کو، اگر آپ مناسب سمجھے۔ ہاں یہ تو ہے، صحابہ کا فہم تو زیادہ ہی تھا، پھر ان کے جیسا تو نہیں نا دین کسی کو آ سکتا۔ میں نے کہا سر وہ 1 رات میں ختم قرآن کر رہے ہیں، آپ کو جس بندے نے بتایا ہے کہ 3 دن میں ہوتا ہے ختم، یہ جائز ہی نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ، اس نے آپ کو امام ابو حنیفہ کے خلاف تو ٹیکہ لگا دیا ہے، داتا صاحب کے خلاف تو ٹیکہ لگا دیا اللہ کے، اس نے عثمان والی بات نہیں آپ کو بتائی۔ اگر وہ بتاتا تو اس کا فرق ہو جائے، اس کی بات ہی اعتراض میں دم نہیں رہنا تھا۔ میں آپ کو بتا عثمان غنی پڑھتے تھے، صحابہ کے شاگرد ایک جماعت 1 رات میں ختم قرآن کرتے تھے، ان کا مقصود ترجمہ تفسیر نہیں ہوتا تھا، ان کا مقصود الفاظ کا ثواب ہوتا تھا، اور الفاظ کا ثواب لینے کے لیے پڑھنا جائز ہے۔ تو یعنی ہمارے ہاں یہ بڑی ایک بات ہے کہ جس ہمارے عمل اپنے بالکل بڑے زیرو ہوتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں بہت ناقص ہوتے ہیں، جبکہ ہم دوسروں کی زندگیوں کے اوپر اعتراض اور کرتے بھی پھر دوسرے عام نہیں بڑے اللہ والوں کے اوپر بندے شروع کر دیتے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ابن مسعود نے فرمایا پیا شراب رہا ہے اور اعتراض کن پہ کر رہا ہے؟ متفق علیہ روایت۔ 2220 نمبر روایت، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری طرف حضرت ابوبکر رضی اللہ، یہ دیکھ قرآن کیسے جمع ہوا۔ 2220 نمبر روایت مشکات کی، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا اہل یمامہ والے جنگ کے وقت، اس کے بعد
اچھا جی، یہاں پہ مسالمہ کذاب نام کا بندہ تھا جس نے دعوی نبوت کیا تھا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ جنگ یمامہ کی طرف بھیجا، انہوں نے جا کے ان کے ساتھ جنگ کی، اور مسلمانوں یعنی اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں تھی ہوئی، اور اس کے اندر آتا ہے کہ 1200 مسلمان یا مزید یا کم و بیش اتنے مسلمان اس کے اندر شہید ہوئے، اور کئی قرائے کرام کی ایک بہت بڑی جماعت اس کے اندر شہید ہوئی، اور ملا علی قاری نے اس کا فگر 700 بتایا، 700 قرآن کا قاری شہید ہوا تھا اس میں، سب میاں 700 قاری شہید ہوئے تھے۔ اچھا جی، خیر تو خیر وہ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی مسلمانوں کو۔ حضرت واشی رضی اللہ عنہ نے جنہوں نے حضرت حمزہ کو کسی وقت شہید کیا تھا، انہوں نے مسلمہ کو مار کے کہا کہ ایک وقت تھا میں نے رحمت للعالمین کے چچا جو خیر الناس تھے ان کو شہید کیا، آج میں نے شر الناس کو واصل جہنم کیا۔ اور انہوں نے پھر فرمایا حاذہ بتلک، یہ اس کے بدلے چلو کام برابر ہو گیا، ایک اچھے انسان کو شہید کیا تھا، آج ایک بدترین کو واصل جہنم کر کے میں نے برابر کام کر دیا۔ تو خیر وہ جنگ تھی جنگ یمامہ۔ زید بن ثابت کہتے ہیں میری طرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا وہ اہل یمامہ والے مسئلے کے بعد، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابوبکر صدیق کے پاس بیٹھے تھے، اور حضرت عمر حضرت ابوبکر کے پاس آئے کیوں؟ علی قاری فرماتے ہیں آنے کا سبب یہ تھا قرآن جمع کرنے کا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے نا ایک آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس سے پوچھی، قرآن کی آیت، تو حضرت عمر کو اس بندے نے کہا کانت ما فلاں، یہ تو فلاں بندے کو آیت آتی تھی، وہ تو جنگ یمامہ میں شہید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن کی آیت تو اسے پوچھ رہا ہوں، تو کہہ رہا فلانے کو آتی تو شہید ہو گیا۔ آپ فوراً صدیق اکبر کے پاس آئے اور کہا جی اس طرح تو معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا، یعنی قاری شہید ہو گئے اور 7-10 جنگوں میں بندے شہید ہوئے، تو قرآن تو لوگوں کو پھر سینوں سے، کیونکہ حافظ تھے، لکھا ہوا کسی بک کی شکل میں تو اس ٹائم نہیں تھا، ہاں سارا لکھا موجود تھا، کسی کے پاس 2 صورتیں، کسی کے پاس 14 صورتیں، کسی کے پاس 40 صورتیں، اس طرح تھا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ حضرت عمر میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ بے شک قتل شہادت بہت زیادہ ہوئی ہے جنگ یمامہ والے دن قرائے قرآن کی، قرآن کے قاری کثرت سے شہید ہو گئے، اور مجھے ڈر ہے اگر زیادہ مزید قاری اور کچھ جنگوں میں شہید ہوئے تو فیضھب کثیر من القرآن، قرآن کا بہت زیادہ حصہ چلا جائے گا، لوگوں کو سینوں میں لوگ ساتھ لے جائیں گے، اور میری رائے ہے کہ میں آپ کو آ کے یہ حکم دوں، آپ کو کہوں یہ کہ قرآن جمع کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت عمر نے آ کے کہا میری رائے ہے کہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ قرآن جمع کروائیں۔ میں نے حضرت عمر کو کہا، حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں صدیق رضی اللہ عنہ کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کیف تفعل، تو یہ کیسے کر سکتا ہے وہ کام لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور نے نہیں کیا، اے عمر وہ کام تو کیسے مجھے کہہ رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کی قسم اگرچہ نہیں کیا ہے خیر، کام اچھا ہے، دیکھیں جو کام حضور نے نہیں کیا قرآن میں نہیں ہے وہ کام تو بدعت ہے، تو یہ حضرت عمر بدعت نہیں کروا رہے، کہا یہ کام اچھا ہے، اس میں مسلمانوں کی بہتری فلاح ہے۔ ہمیشہ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہمیشہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ حضرت عمر مجھے بار بار یہ بات کہتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے میرا سینہ اس مسئلے کے لیے کھول دیا، اور میری رائے بھی وہی ہے جو حضرت عمر کی رائے ہے کہ قرآن جمع ہونا چاہیے کتابی شکل میں۔ حضرت زید کہتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا کہ اے بھائی زید تو بندہ ہے جوان اور عقل مند آدمی ہے، ہم تجھ پہ کسی چیز کی تہمت نہیں سمجھتے، یعنی تو عادل بندہ ہے، تیرے بارے میں کسی قسم کا ہمیں شک نہیں ہے، اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کے وہی بھی لکھتا رہا ہے، اور کتنے کول کاتبین وہی ہے، 24 کا فگر یہاں پہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ان کے نام میں نے آپ کو دلیل الفالحین میں ایک بار بتائے تھے، یاد ہو کہ نہ ہو۔ امام محمد علان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھتے ہوئے کاتبین وحی کے نام بتائے تھے، حضرت ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی، زید بن ثابت، ابی بن کعب، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام صحابہ اور بھی تھے۔ اچھا جی، تو حضرت زید کو کہا کہ بھئی تو حضور کی بارگاہ میں وحی بھی لکھتا رہا ہے، تو قرآن کے اس کام کے در پہ ہو جا اور تو قرآن کو جمع کر۔ حضرت زید کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر اس وقت جناب ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما مجھے ڈیوٹی میں نہیں لگاتے
یا میرے ذمے کسی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی ڈیوٹی لگاتے نا تو وہ مجھ پر اتنی بھاری نہ ہوتی جتنی یہ بھاری تھی. یہ کام آسان تو نہیں تھا، قرآن جمع، اللہ کا کلام ایک جگہ پہ لانا. تو کہتے ہیں وہ مجھ پر اس سے زیادہ بھاری نہ ہوتا جو انہوں نے مجھے حکم دے دیا تھا قرآن جمع کرنے کا. تو زید رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے بھی کہا آپ کیسے وہ کام کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا. تو حضرت ابو بکر بھی فرمانے لگے اللہ کی قسم زید اسی میں خیر ہے، یہ کام بہتر ہے، اچھا ہے. ہمیشہ حضرت ابو بکر مجھے کہتے رہے تو بار بار، حتیٰ کہ اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا اسی معاملے کے لیے جس کے لیے حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھولا تھا. تو کہتے ہیں جی میں قرآن جمع کرنے کے درپے ہو گیا. میں نے قرآن کو جمع کیا مختلف قسم کی لکڑیوں سے، قرآن کو مختلف قسم کی لکڑیوں سے میں نے جمع کیا اور کھجور کی شالوں سے جمع کیا. اور لحاف کہتے ہیں سفید رنگ کا پتھر تھا ایک بریک سا جو جس پر صحابہ کرام تختیاں لکھ لیتے ہوتے تھے. اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں وہ تختیوں کی طرح اس کو تختیوں کی جگہ استعمال کرتے تھے، آیت لکھتے اور اس پہ یاد کر لیتے، بعد میں مٹا کے نہیں لکھ لیتے یا بعض اسی کو لکھ کے محفوظ کر لیتے تھے. ان کے اوپر قرآن لکھا کہ چمڑے کی کھالوں پہ قرآن لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو میں نے جمع کیا وصدور رجال، لوگوں کے سینوں سے جمع کیا، لوگوں کے سینوں. یعنی اس کے اندر حضرت زید رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اس طرح کرتے، قرآن کی ایک آیت لیتے چمڑے پہ لکھی ہوئی ہوتی. دو قرآن، آپ خود بھی حافظ قرآن تھے، پورے قرآن کے حافظ تھے، دو بندوں سے گواہی لیتے یہ آیت تم نے حضور سے سنی قرآن کی؟ انہوں نے کہا نا ہاں جی ہم نے سنی. جب تک دو بندے گواہی نہیں دیتے تھے وہ آیت کو نہیں لکھتے تھے، جمع نہیں کرتے تھے آیت کو. دیکھیں، اور ان تمام قرآن کی جتنی یہ آیتیں 30 پارے ان کے بارے میں دو صحابہ کی گواہی حافظوں کی لے کر ساتھ جمع کیا. ایسے ہی نہیں قرآن جمع ہو گیا گئے اور اکٹھا کر کے آگے جی قرآن. اچھا جی، تو کہتے ہیں حتیٰ کہ میں نے سورۃ توبہ کی آخری آیتیں حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پائیں. ان کے علاوہ کسی اور کے پاس لکھی ہوئی نہیں تھی، زبانی یاد تھی لیکن ریٹن فارم میں کسی کے پاس نہیں تھی. تو حتیٰ سورہ برات کا آخری حصہ میں نے ان سے لے لیا. تو یہ ان سے آپ نے لے کر جمع کی. اور پھر حتیٰ کہ وہ صحیفے فکانت صحف وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہا تھا کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی. پھر حضرت عمر کے پاس آپ کی زندگی میں رہا، پھر حضرت حفصہ کے پاس حضرت عمر کی صاحبزادی رضی اللہ عنہ ان کے پاس رہا آخر میں. امام بخاری نے روایت کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ قرآن اپنی امت کو دے گئے، سرکار نے کچھ یاد کرا دیا، تختیوں پہ لکھوا دیا. سارا قرآن ریٹن فارم میں کہیں نہ کہیں مختلف جگہوں پہ موجود تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اندر جو نیا کام اس کو ذرا کیا وہ یہ کیا کہ ان سارے بکھرے ہوئے تختیوں کو جمع کر کے ایک جگہ پہ لا کے دھاگے میں سی کے ایک دفتر اس کا بنا لیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر یہ کیا کہ وہ جو بنا ہوا تھا نا اس کو منگوایا اور اس کے نسخے لے کے بھیجے، اور باقی تمام مختلف لہجوں میں یا مختلف قراتوں میں جو شائع تھا وہ واپس منگا کے ایک شروع کر دیا. ترتیب حضرت عثمان غنی نے اس کی پھر لگائی تھی. آج ہم جو قرآن پڑھتے ہیں یہ مصحف عثمانی. تو پہلا کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کہ لکھوایا سرکار نے ہے قرآن، اور دوسرا حضرت صدیق اکبر نے ایک جگہ جمع کیا، حضرت عثمان نے اس کو ذرا مزید کر کے اس کے اندر اور اس کو آگے افقوں میں پھیلا دیا. وہ آگے حدیث میں آ رہا. اچھا جی، تو یہ ابو داؤد کے اندر ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، حضرت عمر آئے اور فرمایا کہ جس کو رسول اللہ سے کچھ قرآن کا حصہ ملا وہ اس کو لے آئے. تو صحابہ اس کو صحیفوں میں، تختیوں میں اور کھجور کی شالوں کے پتوں پہ، پتھروں پہ لکھتے تھے، بریک پتھروں پہ، اور کسی سے کچھ قبول نہیں کیا جاتا تھا حتیٰ کہ دو بندے اس پہ گواہی دیتے تھے. اب اس کے اندر وہ حضرت زید خود بھی حافظ تھے، قرآن کے سامنے پتہ، اب حافظ کے سامنے ویسے کوئی بندہ پڑھے اس کو پتہ چل جاتا ہے قرآن پڑھ رہا ہے یا نہیں. آپ کو حدیث کی تلاوت کر دیں، کوئی عربی ہے، حافظ بندے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے یا حدیث پڑھ رہا ہے کہ نہیں. اس طرح حضرت زید کو پتہ چل جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود دو بندوں کی مزید گواہی شامل کراتے تھے. کتنی احتیاط تھی. اچھا جی، اور ابن ابی شیبہ نے اسے روایت کیا کہ پہلا بندہ، پہلے شخص جنہوں نے قرآن جمع کیا صدیق اکبر، لکھا حضرت زید نے تھا. اچھا جی، اور یہاں پہ
سند حسن کے ساتھ یہ حدیث مروی. مولا علی پاک فرماتے ہیں اعظم الناس فی المساحی اجرا ابو بکر، سب سے زیادہ قرآن کا اجر ابو بکر صدیق ہوا ہے، اس نے قرآن ایک جگہ جمع کیا. یہ حیدر کرار مولا علی پاک فرماتے ہیں. اب آپ دیکھیں ایک کتابی شکل میں جو آج ہم قرآن پوری دنیا میں قیامت تک پڑھا جائے گا، اللہ اس کا ثواب حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی سب کو عطا فرماتا ہے. جمع کس نے کیا؟ حضرت صدیق اکبر نے. ساتھ مشورہ کس کا تھا؟ الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف راہ دکھانے والا کرنے والے کی طرح. صدیق اکبر نے خود کروایا، حضرت عمر نے مشورہ دیا، عثمان غنی نے اس کے اندر مزید جدت کر دی، اختیار لا دی. اب قیامت تک جو بندہ قرآن پڑھے، اب جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نہ مانے اور قرآن پڑھے، قرآن کون سا پڑھے؟ جو صدیق نے جوڑ کے دیا ہے امت کو. ہیں لوگ قرآن صدیق اکبر کے خلاف تقریر کر رہے ہوتے، کہاں سے؟ اس کتاب سے جو تمہیں جوڑ کے صدیق اکبر دے کے گئے. کمال نہیں ہو گئی؟ اللہ اکبر. اچھا جی، اگلی حدیث کی طرف آ جائیں. حضرت جناب اچھا کچھ ضعیف روایتیں بھی اس سلسلے میں ہیں. جس طرح آتا ہے سب سے پہلے قرآن جمع کیا حضرت سالم نے، جو ابو حذیفہ کے غلام تھے، انہوں نے جمع کیا. ان کے یہ بھی روایت مولا علی قاری کہتے ہیں صحیح نہیں ہے. اور ایک یہ رافضی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی نے بھی کوئی علیحدہ قرآن جمع کیا تھا. ایسی بات بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آگے آتا ہے ان کا یہ صحابہ نے جب جمع کرایا، نعوذ باللہ، یار بندے بھی بات کرنے لگے نا، عقل کہاں چلی جاتی، کہ جب انہوں نے جمع کرایا تو انہوں نے مولا علی کی شان میں آیتیں تھیں وہ نکال دی تھی. تو حضرت علی نے اپنا علیحدہ قرآن جمع کیا ہوا تھا. اب پوچھ لیں جی وہ کہاں پہ ہے پھر؟ ابھی دنیا میں تو وہ آپ دکھا دیں تو کہتے ہیں جی وہ اپنا غار میں امام ہیں، لے کے گئے ہیں، وہ قیامت ٹائم وہ لے کے آئیں، قیامت سے پہلے وہ لے کے نکلیں. یار عجیب منطق. 2221 نمبر روایت ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ عثمان غنی کے پاس آئے اور وہ اس وقت اہل شام کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے آرمینیا اور آذربائیجان کو فتح کرنے کے سلسلے میں. تو وہاں پہ حضرت عثمان کی خلافت میں مسلمان آرمینیا کے غزوہ میں جمع ہوئے اور آذربائیجان کا علاقہ یہ سارا اس وقت فتح ہوا. وہاں پہ مجمع میں قرآن کے بارے میں اختلاف ہو گیا. ایک بندے نے قرآن پڑھا اپنے لہجے میں، دوسرے نے اپنے لہجے میں پڑھا. ایک کہنے لگا میرا لہجہ تیرے سے صحیح ہے، دوسرا کہنے لگا میرا زیادہ اچھا ہے. یہ ان کے اندر اختلاف ہو گیا. تو حضرت جناب حذیفہ بن یمان رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بڑی تشویش ہوئی. حضرت عثمان غنی کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے، حضرت حذیفہ کو گھبراہٹ میں ڈال دیا ان کے اختلاف نے قرات کے مسئلے میں. حذیفہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہا اے امیر المومنین، اس امت کا ادراک کر لیجیے قبل اس سے کہ یہ قرآن میں اس طرح اختلاف کریں جیسے یہودیوں عیسائیوں نے اختلاف کیا. انہوں نے اپنی اپنی کتابیں بنا لی. تو حضرت عثمان نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجا. وہ حضرت ابو بکر نے مصحف جمع کیا تھا، صدیق اکبر اپنی زندگی میں دے گئے کس کو؟ حضرت عمر کو. اور حضرت عمر کی آخری وقت تک چونکہ خلیفہ نومینیٹ نہیں ہوا تھا تو اس لیے وہ آپ کی شہزادی کے پاس تھا. تو سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ مصحف منگایا، پیغام بھیجا ہمارے پاس وہ کتاب، وہ صحیفہ بھیجے، ہم ان سے نسخ کریں گے، کاپی کریں گے اس دیگر صحیفے بڑے بڑے، اور ہم ان کو پھر وہ اصل والا آپ کو واپس کر دیں گے. تو حضرت حفصہ نے عثمان غنی کو وہ بھیجا. آپ نے پھر حضرت زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص اور عبد الرحمن بن حارث رضوان اللہ علیہ مجمعین 4 صحابہ کو حکم دیا. انہوں نے مختلف کتابوں میں قرآن نقل کی، قرآن لکھا، پھر یعنی وہاں سے دیکھ کے ادھر. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قریش کے 3 بندوں کے ایک گروہ کو کہا کہ جب تمہیں اختلاف ہو جائے کسی قرآن کی شے میں تو قرآن کو لکھو لسان قریش میں، قریش کی زبان میں، قریش کے لہجے میں لکھو. کیوں؟ فرمائی نما نزل بلسانہم، قرآن قریشیوں کے لہجے میں نازل ہوا ہے، عربوں کے. نبی علیہ السلام قریشی تھے، قریشی خاندان قریش سے آپ کا تعلق تھا، حضور کی زبان میں آیا ہے، لہٰذا اس لغت میں لکھو. اچھا جی، تو انہوں نے اسی طرح کیا. تو امام سخاوی کہتے ہیں ان کا تابوت لفظ میں اختلاف ہو گیا. صحابہ بعض صحابہ کہنے لگے اس کو لکھنا ہے ایاتیکم تابوہ فی سکینۃ من ربکم. تو دوسروں نے کہا تابوت. تو حضرت عثمان کے پاس گئے کہ کیا لکھیں، تابوہ لکھیں کہ تابوت؟ فرمایا تابوت لکھو کیونکہ قریش کی لغت میں یہ تابوت ہی پڑھا جاتا ہے. معنی ایک ہی ہے دونوں کا،
مطلب مطلب نہیں بدل، معنی ایک ہی ہے. فرمایا قریش کی یہ زبان. اور پھر اپنا حضرت عثمان غنی سے انہوں نے پوچھا لم یتسنہ کے بارے میں. قرآن میں آتا ہے لم یتسنہ، آخر میں ہا ہے، وقف ہو رہا ہے. صحابہ نے کہا اس کو لکھ دیتے ہیں لم یتسنہ، آخر میں ہا ہے ہی نہیں، نہ لکھنے میں نہ پڑھنے میں. عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اجعلوا فیہا الہا، اس میں ہا داخل کرو، لم یتسنہ اس طرح بناؤ. کیوں؟ قریش کی لغت میں ایسے ہی ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صحیفہ جو تھا اصل جس سے نسخ کیا، کاپی کیا تھا، وہ حضرت حفصہ کو واپس کر دیا، اور باقی صحیفے آپ نے جو وہاں سے کاپی کیے تھے وہ مختلف افقوں میں، مختلف علاقوں میں، شہروں میں بھیج دیے. اور وہ کتنے تھے؟ ملا علی قاری کہتے ہیں تحقیقی بات ہے کہ وہ 4 صحیفے تھے لکھے، پہلے 4 قرآن پہلے لکھے گئے، وہ اس حضرت صدیق اکبر والے سے دیکھ کر نقل کر کے. تو ان 4 میں سے ایک بھیجا گیا انہیں اپنا ادھر کیا نام ہے کوفہ، ایک بصرہ اور ایک شام، اور ایک مدینہ میں باقی رکھا گیا تھا. اور پھر وہ جو مدینہ میں باقی رکھا تھا اس سے پھر مزید نسخے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بنوائے، اور اس کو بحرین اور مکہ اور یمن اور مختلف علاقے جہاں جہاں اسلامی سلطنت قائم تھی وہاں پر ان کو بھیج دیا گیا کہ اپنے اپنے علاقوں میں یہ قرآن کا نسخہ پڑھو اور یہ الفاظ کے مطابق سارے تلاوت کریں. تو آج نسخہ ایک ہی ہے، قرأت اللہجوں میں فرق ہے. سمجھ آ گئی؟ اچھا جی. اور حکم دیا اس کے علاوہ جو قرآن تھا ہر صحیفے میں یا مصحف میں تھا، حکم دیا گیا اس کو جلا دیا جائے. وہ سارا جمع کیا جن کے بارے میں اختلاف تھا، اس کو نظر آتش کر دیا گیا. اچھا اگر وہاں پر دفن کر دیے، نظر آتش کیوں کیا گیا؟ اس وقت دور کی وقت کی حکمت عملی یہی تھی، کیونکہ اگر اس کو دبا دیا جاتا قرآن کریم کو، عین ممکن کال کو نکال کے کہتا میرے پاس اصل قرآن ہے، یہ دیکھو پرانا ہے کہ نہیں، تو یہ تمہارا تو قرآن صحیح نہیں ہے، اور اس میں تحریف کر سکتا تھا. پانی کے سپرد کرتے تو عین ممکن ہے کہیں سے وہ جا کے کسی کو مل جاتا اور وہ اس کا کیا سے کیا کر دیتا. تو بہترین حال اس وقت یہی تھا کہ اس کو نظر آتش کر کے یعنی اس کو بے ادبی سے بچا لیا جائے، اور یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا. پھر علماء کا اختلاف ہے کہ جب یہ پرانے ہو جائیں کیا کیا جائے. ملا علی قاری کہتے ہیں دھو دیا جائے یا جلا دیا جائے. تو بعض نے کہا اگر آج تو دھلنے والی سیاہی نہیں ہے تو آج دفن یا قرآن محل بنے ہوتے ہیں، بہترین ہے وہاں جمع کرا دے، ٹھیک ہے. اور آگے ملا علی قاری ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں. ملا علی قاری کہتے ہیں اگر کچی سیاہی کا قرآن لکھا ہو اور پرانا ہو جائے نا تو اس کو دھو کے جو بندہ اس کی سیاہی والا پانی، سیاہی ملا کے پانی میں پی لے، اللہ اس کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، کیونکہ اس سیاہی سے قرآن کے حروف لکھے گئے تھے. ابن شہاب زہری کہتے ہیں مجھے خارجہ بن زید بن ثابت نے بتایا کہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت سے سنا تھا. حضرت زید کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جی سے سنا تھا کہ میں نے ایک آیت سورہ احزاب کی گم پائی جب ہم قرآن لکھ رہے تھے، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا تھا. ہم نے ڈھونڈی تو وہ صرف حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ملی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ آیت تھی. تو ہم نے اس کو ملا لیا، پھر اس کی صورت کے اندر قرآن کے اندر لکھ لیا ان سے لے کے. امام بخاری نے اسے روایت کیا. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے جب وہ ان سے لی تو فرمایا، سمر نے غالباً فرمایا یا انہوں نے کہا، حضرت زید نے کہا خزیمہ کی آیت کو بغیر گواہی کے لکھ لو، کیونکہ سرکار نے اس اکیلے کی گواہی 2 کے برابر کی ہے، اس اکیلے کی 2 کے برابر ہے. وہ واقعہ پیچھے گزر گیا. 2222 نمبر روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کو کس چیز نے اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ نے سورہ انفال کو جو 7 مثانی میں سے ہے، 7 مثانی بعض نے کہا کہ وہ ہے جس کی 100 سے کم آیتیں ہوں، ان کو مثانی کہا گیا. اب سورہ انفال کی تقریباً کو 80 آیتیں 80 کے قریب ہے، ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں اس کا. تو سورہ انفال کے بارے میں کہ وہ 100 سے کم والی میں ہے، اس کو آپ نے سورہ برات یعنی سورہ توبہ کے ساتھ ملا دیا، حالانکہ وہ 100 والی آیتوں میں سے مین میں سے ہے، یعنی اس کی آیتیں 100 سے زیادہ ہیں، 100+ آیتیں سورہ توبہ کی. ہونا ایسے چاہیے تھا فقران تم بینہا، تو آپ نے ان کو دونوں کو ملا دیا ہے، اور ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں لکھی. سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا. تو یعنی آپ کہنا ہی چاہ رہے تھے حضرت ابن عباس
کہ سورہ توبہ 100 آیتوں والی ہے، 100 زیادہ آیتیں، اس کو پہلے ہونا چاہیے تھا، اور انفال میں 80 ہیں یا 100 سے کم ہیں، اس کو بعد میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سب طوال لمبی صورتیں پہلے ہیں پھر بعد میں چھوٹی ہیں۔ تو آپ نے یہ کیوں کیا کہ صورت آپ نے یہ انفال پہلے ہے اور برات بعد میں؟ عثمان فرمانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو زمانہ تھا نا، حضور کا دور تھا، آپ پر کئی صورتیں نازل ہوتی تھیں، مثلا سورہ الق کی کچھ آیتیں آ گئیں، اقرا بسم ربک الذی، چاند آئیں، اگلی آیتیں نہیں ابھی آئیں، دوسری تیسری وہی، چوتھی وہی کیا آ رہی ہے؟ نون والقلم وما یسطرون یا ایھا المدثر قم فانذر۔ ایک آیت کہاں پہ ہے؟ 29ویں پارے کے سٹارٹ میں، ایک ہے لاسٹ میں، ایک 30ویں پارے میں۔ یہ پہلی وحیاں ہیں، پہلی ایک دو تین چار وحیاں یہ اس طرح آ رہی ہیں، اور آیتیں 4 آ رہی ہیں، 5 7 آیتیں، اس طرح قرآن آتا تھا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں حضور علیہ السلام پہ قرآن آتا تھا، مختلف صورتیں نازل ہوتی تھی، جب آپ پر کوئی چیز نازل ہوتی تو بعض بندوں کو بلاتے جو آپ کا قرآن لکھا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام فرماتے، اب یہ دیکھیں، دعو ہذہ الآیات، یہ آیتیں رکھو ان صورتوں میں جو فلاں فلاں جگہ پہ مذکور ہیں، یعنی یہ 7 آیتیں سرکار فرماتے سورہ مدثر کی ہیں، یہ 6 آیتیں سورہ قلم کی ہیں، یہ 4 آیتیں سورہ الق کی ہیں، یہ 10 آیتیں سورہ بقرہ کی ہیں۔ اس طرح حضور بتاتے، قرآن تو پورا آیا ہی نہیں ابھی، جو آیت جب آتی سرکار کو پتہ ہوتا تھا یہ آیت فلاں صورت کی ہے، فلاں صورت کے ساتھ اس کو ملانا ہے، یہ بتا وہی سکتا ہے جس کو پہلے ان چیزوں کا پتہ ہو۔ تو سرکار اپنے اللہ سے قرآن پڑھ کے آئے تھے۔ اچھا جی، تو فَإِذَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ، جب آپ پر آیت نازل ہوتی ہے آپ فرماتے دعو هذه الآیات، رکھو اس آیت کو فی فلاں صورت میں، فلاں صورت میں رکھ لو، یہ اس صورت کی آیتیں۔ اور وکانت الانفال، اور سورہ انفال وہ ابتدائی صورتوں میں سے ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی، اور سورہ توبہ آخری ہے جو نازل ہوئی، اور انفال شروع میں اور برات آخر میں، یعنی 10 سال کی ڈیوریشن میں یہ دونوں صورتوں کا کچھ نہ کچھ حصہ چلتا رہا، اور ان کا قصہ بھی شبیہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، آپ نے ہمیں بتایا نہیں واضح طور پہ کہ یہ دونوں صورتوں کے درمیان کتنا ڈفرینس ہے یا ان کا کہاں پہ ہے، تو کہتے ہیں اسی وجہ سے میں نے ان دونوں کو ایک ساتھ لکھا ہے، جمع کیا ہے، یعنی، اور میں نے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی، اور اس کو سبع طوال میں نے جو سبع طوال 7 لمبی صورتیں ان میں نے اس کو شامل کیا ہے۔ یہ حکمت ہے کہ مجھے ایگزیکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اس کا پتہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی آپ سے میں نے نہیں دیکھی۔ اور اس کے بارے میں حضرت امام قشیری کہتے ہیں، داد صاحب کے استاد کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے ان تسمیۃ لم تکن فیہا لأن جبریل علیہ السلام لم ینزل بہا، صحیح بات یہ ہے کہ اس کے اندر بسم اللہ اس لیے نہیں ہے، جبریل علیہ السلام نے جب یہ صورت لائے انہوں نے ساتھ بسم اللہ پڑھی، اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سورۃ توبہ میں بسم اللہ نہیں لکھی جائے گی کیونکہ اس کے اندر امان، بسم اللہ کے اندر امان ہے، اور وبرات نازلت بالسیف، اس کے اندر کفار کا نفاق اور ان کی باتیں ہیں، اور بسم اللہ میں ان ساری چیزوں سے امن ہے، اور کافر اور امن ایک جگہ پہ معاملہ درست نہیں، لہذا اس وجہ سے اس کے اندر نہیں ہے۔ اچھا جی، اور حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ، امام ابن حبان نے اور حاکم نے روایت کی ہے، مولا علی فرماتے تھے لا تقولوا عثمان الا، عثمان کے بارے میں خیر بات کہو، اللہ کی قسم جو اس نے قرآن کے مصحف کے بارے میں کام کیا ہے ہماری مرضی سے کیا ہے اور ہمارے مشورے سے کیا۔ امام ترمذی، احمد اور ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا۔ صلی اللہ